نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے۔ طلوع فجر سے یعنی فجر کے پھوٹنے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھی، کیا ہے؟ صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے۔ کب تک ہے؟ جب تک سورج نہ نکل آئے۔ لیکن اول وقت کون سا ہے؟ ساتھ ہی فجر کی دو قسمیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو قسمیں ہیں، ایک فجر کاذب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کو اٹھتی ہے نہ کہ چوڑائی میں، اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے نہ کہ طولن، اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لیفٹ جاتی۔ اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھیے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لیفٹ کو پھیلتی، ارزن پھیلتی، بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے۔ فجر کا وقت طلوع فجر ثانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور فجر ثانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے، اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی۔ اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر ثانی سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ فجر اول اوپر کو لمبی ہوتی ہے، چوڑی نہیں ہوتی، یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے، اور فجر ثانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے۔ فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے، یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کے لیے ہوتی، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے۔ فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرا ہو گیا، لیکن فجر ثانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی، زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ فجر ثانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا نہیں ہوتا، اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے۔ اول وقت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے۔ اندھیرے میں نماز۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا، اور آپ اس نماز میں 60 سے 100 آیات تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اوڑھے ہوئے شریک ہوتی تھیں۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتی کہ انہیں رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے، حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرا ہوتا تھا، حالانکہ طویل کی رات کی ہوتی تھی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اذان کے ساتھ ہی پھر نماز شروع کر دی جائے، تب یہ ہو سکتا ہے۔ ما یعرفن من الغلس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے، اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھیں، ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھیرا موجود ہوتا۔ جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پھیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا، اور یہاں آیا کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی، تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو، ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو قریب میں بیٹھا شخص اندھیرے کے باوجود پہچان لیا جاتا ہے، جبکہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا، دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا۔ تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے ہیں، فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے؟ اندھیرے میں۔ درمیانی وقت۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا، جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑھی۔ پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نماز کا وقت ان 2 اوقات کے درمیان ہے۔
اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فجر کو روشن کر کے پڑھنا۔ محمود بن لبید نے اپنے انصاری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں۔ فجر کو روشن کرنے کا مطلب، جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتدا کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی، یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتدا کو نہیں پہچانا جا سکتا، تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں، یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ اجر کو بڑھاتی جائے گی، لمبی پڑھیں گے تو تبھی روشنی ہوگی۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، خبردار، تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا، لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی تو تحقیق اس نے صبح پا لی۔ 1 رکعت جو بھی پا لے وہ پوری نماز ادا کرے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی پہلی رکعت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکعت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کر لے۔ یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، قضا اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت، اور وہ کیا ہے؟ فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا۔ فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر صادق ہے جس میں سحری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، اور فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحری کا کھانا درست ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا، باقی تمام نمازوں کے فرائض وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے، تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ کسی اسکالر کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے وہ کچھ انسپائر ہو یا جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں۔ 1 رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے؟ جی استاذہ جی، فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں، جی تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں؟ جی ہاں، آپ نے دونوں دفعہ کہا کہ 1 رکعت پڑھی ہو تو مکمل کریں، اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آ گیا یعنی کہ 7:30 ہو گئے جان نماز تک آتے آتے، پھر کیا حکم؟ پھر تو سورج نکلنے دیں اور پڑھیں۔ پھر ویٹ کریں گے؟ یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں، مثلاً 7:30 پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے 7:25 پہ یا 26 پہ مثلاً، اور بائی دا ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ پوری کریں گے، چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے، کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا، نکلنا شروع نہیں ہوا تھا، آپ نے پوری 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لی ہے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجیے۔ وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے نا، بس وہ وہاں پہ بالکل ایک کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا، کیونکہ فرام دا ٹائم کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے ٹل دا ٹائم کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں، تو لوگ اس میں بعض اوقات کنفیوژن کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلا نا ابھی پورا تو نہیں نکلا، تو کنارہ نکلا مینس طلوع الشمس، سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا۔ ایگزیکٹلی، بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ اگر یاد رہے تو بہت واضح ہو جائے گی چیز۔ جی ہاں، زیادہ یہ فجر صادق اور کاذب اس کا تھوڑا سا فرق اور تھوڑا سا واضح کریں، تھوڑا سا کنفیوژن۔ اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہوا نا کیلنڈر پر، اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں، مغرب کی طرف نہیں، مشرق کی طرف، کہ کیا آسمان پہ کوئی روشنی نظر آئی ہے۔ جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے،
تو وہ فجر کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے. وہ وقت ہوتا ہے جب سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی ہے.